میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نیک عمل کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے اور دل میں یقین رکھا کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے برحق کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوتاہیوں کو دور کر کے ان کے معاملات کو درست کر دے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ کفار نے جھوٹ کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی حق بات کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے مختلف حالات بیان کرتا ہے۔ جب تمہارا جنگ کے میدان میں کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، اور جب انہیں اچھی طرح کچل دو تو باقی زندہ بچ جانے والوں کو گرفتار کر کے مضبوط باندھو، پھر ان پر احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ یہی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان سے انتقام لیتا، لیکن اس نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم لوگوں کی ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش کی جائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جنت کی طرف جانے کی رہنمائی کرے گا اور ان کے آخرت کے معاملات کو درست کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کر دے گا جس کی انہیں پہلے آگاہی دے چکا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط رکھے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تعلیم سے نفرت کی، لہذا اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی مسلط کر دی۔ کافروں کے لیے یہی سزائیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کا مددگار ہے، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے مختلف قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ صرف دنیا کے مزے لے رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھانے پینے میں مشغول ہیں، بالآخر ان کے رہنے کی جگہ آگ ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کے شہر مکہ سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، تو ہم نے انہیں ایسا ہلاک کیا کہ انہیں بچانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ کیا جو آدمی اپنے پروردگار کی واضح دلیل پر کاربند ہو، وہ اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اسے خوبصورت بنا کر دکھائے گئے ہوں؟ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ پرہیزگار لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا مختصر سا بیان یہ ہے کہ اس میں اس قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کے پانی میں کبھی کائی نہ لگے گی، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا، پینے کے لیے مزیدار شراب کی نہریں، اور نتھری یعنی میل کچیل سے صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ اس میں مختلف قسم کے پھل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی بھی ہوگی۔ کیا یہ جنتی لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا کہ جو ان کی انتڑیوں کو گلا کے رکھ دے گا؟ آپ کی محفل میں بیٹھے لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے باہر نکل آتے ہیں تو علم رکھنے والوں سے کہتے ہیں کہ اس رسول نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے سیدھی راہ اختیار کی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں پرہیزگاری عطا کی۔ کیا کافر اس انتظار میں ہیں کہ ان پر قیامت اچانک آ جائے؟ قیامت آنے کی نشانیاں تو ان کے پاس آ چکی ہیں، البتہ جب قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہی کہاں ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پختہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی کمی بیشی کی معافی مانگو،
اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مصروفیات اور ٹھکانے سے خوب واقف ہے۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی ایک صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب وہ واضح صورت نازل کر دی گئی اور اس میں جہاد کا واضح حکم دے دیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دل میں منافقت کی بیماری تھی وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، سو ان کے حال پر افسوس ہے۔ زبان پر تو فرمانبرداری اور اچھی باتوں کا اقرار تھا، مگر جب جہاد کا واضح حکم دے دیا گیا تو اس وقت وہ اپنے قول میں اللہ تعالیٰ سے سچائی اختیار کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ در حقیقت تم سے دور نہیں ہے کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور قریبی رشتہ داروں سے رشتے ناطے ختم کرو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، پھر انہیں کانوں کے ہوتے ہوئے بہرا اور آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن کی تعلیم میں غور نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ حق بات ان کے دلوں تک پہنچتی ہی نہیں ہے؟ بے شک جو لوگ ہدایت کی راہ واضح ہو جانے کے بعد بھی کفر کی طرف پھر گئے، شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو آسان کر دیا اور انہیں جھوٹی امیدوں کے آسرے پر رکھ لیا۔ اسی بنیاد پر منافقوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دین سے نفرت کرنے والے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا کہ کچھ معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں سے خوب واقف ہے۔ بس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کے روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں کو مارتے جائیں گے۔ انہیں یہ سزا اس لیے ملے گی کہ انہوں نے ان باتوں کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے راستے سے نفرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا وہ اس گمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے دلوں کی کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ایسے منافق لوگ ظاہر کر کے دکھا دیں تاکہ آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو، لیکن انداز بیان سے تو آپ انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین اور ثابت قدم لوگوں کو جان لیں اور تمہارے حالات دیکھ لیں۔ بے شک واضح ہدایت آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، ایسے لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو جلد برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور کفر ہی کی حالت میں مرے تو اب اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بھی نہیں بخشے گا۔ اے ایمان والو، سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ خود صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو وہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ لیکن اگر وہ اس وقت تم سے تمہارے مال مانگ لے، تم پر مال دینا لازمی قرار دے دے اور تمہیں بالکل ہی تنگ حال کر دے تو پھر تم ضرور کنجوسی کرنے لگو گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر تم میں سے بعض لوگ کنجوسی کر رہے ہیں۔ سن لو، جو بھی کنجوسی کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے کنجوسی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو آگے لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔